السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جب بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف، ڈرامہ سیریل میں کی 12ویں قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ مبشرہ اور زید دونوں ہنی مون کے لیے آئے ہوئے ہیں باہر۔ کون سے ملک آئے ہوئے ہیں کسی کو نہیں پتا، اور نہ ہی کوئی ایسا سین دکھایا گیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ واقعی باہر گئے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دوسرے ہی روم میں انہوں نے باہر کا ملک شو کر دیا ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی آ کے دونوں کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی، دونوں ایک دوسرے سے خفا خفا رہتے ہیں، اسپیشلی زید۔ وہ مبشرہ کو چھوڑ کر باہر پارٹیز کرتا ہے اور مبشرہ گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہے، اور اسی بات سے اس کا بی پی ہائی رہتا ہے ہر وقت۔ وہ پھر غصے میں اپنے باپ کو فون کرتی ہے کہ کس آدمی کے ساتھ میری شادی کرا دی ہے، مجھے یہاں سے بلاؤ فوراً سے، اور زید کو فون کرواتی ہے کہ آپ زید کو فون کر کے کہو کہ وہ یہاں آئے میرے پاس۔ بھلا ایسے بھی ہوتا ہے، ویسے اس کے اندر بہت میں ہے، لیکن وہ خود سے اپنے باپ کو کہتی ہے کہ زید سے کوئی یہاں پر آئے۔ بہرحال زید نہیں آتا، وہ اکیلا ہی پارٹی انجوائے کرتا ہے، اور مبشرہ اپنی ٹکٹ کنفرم کرتی ہے اور پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ یہاں پر آتی ہے تو آصف اس کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ مبشرہ تم اکیلی آئی ہو، جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا سارا دن پارٹیز کرتا ہے اور رات کو گھر آ کے سو جاتا ہے۔ مطلب اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمارے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اور میں شادی شدہ ہونے کے باوجود اکیلی ہی رہ رہی ہوں۔ وہ بہت غصہ کرتی ہے اور پھر وہ اپنے باپ کے گھر چلی آتی ہے۔ یہاں پر آئرہ کا سین دکھایا گیا ہے کہ آئرہ اپنے گھر میں ہے، اور اس باہر جو اس کے بھائی کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کو کوئی دن دہاڑے گنڈے آ کر اس کو گاڑی کا شیشہ توڑ کر چلے جاتے ہیں، جس پر وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا۔ گلی محلے والوں سے پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا، کسی کو نہیں پتہ چلتا یہ کس نے کیا۔ بہرحال وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آصف کے گنڈوں کا ہی کام ہے۔ اچھا، یہاں پر زید کو اس کا باپ گھر واپس بلا لیتا ہے، جس پر جب وہ گھر آتا ہے تو مبشرہ اس سے غصے میں پوچھتی ہے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں اکیلی آ گئی ہوں، تم نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، جس پر زید اسے کہتا ہے نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مبشرہ گھر آتی ہے اور پھر گھر آ کر کشمالہ کی جو شامت آتی ہے اس کو وہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ کہتی ہے اگر میں تمہارے بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو تم بھی میرے بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ کشمالہ بیچاری معصوم، وہ تو پس جاتی ہے ان دونوں کے رشتے کے درمیان۔ وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، رایان کے ساتھ، لیکن مبشرہ کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میں تو اس کے بھائی کے ساتھ ایک اچھی لائف نہیں گزار رہی، تو یہ کیسے گزار رہی ہے۔ وہ اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہاں پر کشمالہ گھر آ کے روتی ہے، اپنے باپ سے شکوہ کرتی ہے کہ بھائی کی وجہ سے میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، ہم تو ہنی مون پر جانے والے تھے، ہم تو بہت خوش تھے، ہم نے شاپنگ بھی کر لی تھی، ہمارا ہنی مون خراب ہو گیا، بھائی کو سمجھاؤ۔ لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کہ زید کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کی میں بھی جاگ گئی ہے، اور وہ اب مبشرہ کو بتائے گا کہ خالی وہی ایگوئسٹ نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی انا ہے۔ رایان کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بہن نے اس کی بیوی کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ وہ بس خاموش رہتا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اور مبشرہ اسے کہتی ہے تم اپنی بیوی کو فون کرو اور اسے پوچھو کہ وہ زید سے بات کرے، لیکن جو مبشرہ کا باپ ہے وہ منع کرتا ہے، کہتا ہے یہ تم دونوں میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، ان کو درمیان میں مت گھسیٹو، جس پر مبشرہ اپنے بھائی رایان سے بھی غصہ ہو جاتی ہے، غصہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔